یعنی اس روایت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی۔ وہ پریشان کر دیا ہم سب آپ نے۔ جی نہیں غامدی صاحب، یہ سب کچھ پورا ہو چکا۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان اعجاز ہے۔ میرے چینل یا پیٹریون کے سبسکرائبر جانتے ہی ہیں کہ میں اس پر تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ دجال اور نزول مسیح کی پیشن گوئیاں کیسے پوری ہوئیں۔ اب میں فرداً علماء و محققین کے ویڈیوز کو بنیاد بنا کے ان کی غلطیوں کی تصحیح کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ کیسے کسی مشہور آیت یا حدیث کو غلط سمجھا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں اولیاء مقبول جان صاحب کی ویڈیوز پہ رسپانس ویڈیو بنا چکا ہوں جو میرے چینل پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا رسپانس ویڈیو ہے۔ میرے اس طرح کے ویڈیوز کا مقصد قطعاً کسی ایک اہل علم کو سنگل آؤٹ کرنا نہیں ہوتا۔ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سے دوسرے محققین بھی وہی رائے رکھتے ہوتے ہیں۔ ان کا ویڈیو بس ایک نمونہ فراہم کرتا ہے کہ کسی موضوع کو اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ یہ بھی ایسی ہی ایک کاوش ہے۔ غامدی صاحب کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جو حدیث یہاں زیر بحث ہے اسے میں اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتا ہوں، آپ اسے روک کر پورا پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لنک کو اپنے براؤزر میں اوپن کر کے ریفرنس کے لیے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے فرداً اس ویڈیو میں موجود تمام اہم دعووں سے تعارض کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالآماق او بدابق، قیامت برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی آماق میں آ اتریں۔ قیامت قائم نہیں ہوگی کی ترکیب پہ میں اپنے دوسرے ویڈیوز میں بحث کر چکا ہوں، تفصیل کے طالب وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ رومی فوج اعماق یا دابق میں اترے گی۔ یہ پوری روایت جس واقعے سے متعلق ہے، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو مختصراً جنگ عظیم اول کے زمانے میں لے جانا پڑے گا، کیونکہ پوری روایت انہی واقعات سے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جنگ عظیم اول، جسے دی گریٹ وار بھی کہا جاتا ہے، 1914 سے 1918 تک ہوئی۔ اسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، جو بعینہ ہی دی گریٹ وار کا ترجمہ ہے۔ اس عالمی جنگ میں ایک طرف اتحادی قوتیں تھیں جن میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، روس، جاپان اور امریکہ شامل تھے، اور دوسری جانب مرکزی قوتیں تھیں جن میں جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ شامل تھے۔ اس جنگ میں اتحادی قوتوں کو مرکزی قوتوں پہ فتح حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور اس کے ماتحت علاقے پہلے اتحادی طاقتوں کے مینڈیٹ کے علاقے بنے، سوائے سعودی عرب کے، کیونکہ انہوں نے اتحادی قوتوں کا بغاوت کے ذریعے سے ساتھ دیا تھا، جو پھر بعد میں آزاد مسلم ممالک بن گئے۔ ان میں ترکی کے معاملے کو ذرا زوم ان کرتے ہیں، کیونکہ روایت میں موجود قسطنطنیہ ترکی کے شہر استنبول کا پرانا نام ہے، جو پورے خطہ اناطولیہ کے لیے بھی مستعمل رہا ہے۔ 1918 میں اتحادیوں نے مصر اور صحرائے سینا فتح کرتے کرتے فلسطین میں بیٹل آف میجڈو لڑی، جسے عربی میں مارکہ مجدو کہا جاتا ہے، جس میں برطانیہ کے ہاتھوں جرمن اور عثمانی افواج کو فیصلہ کن شکست ہوئی، جس کے بعد فلسطین و شام اتحادیوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ میجڈو وہی میدان ہے جسے آرمگیڈن کے لفظ میں آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہ دراصل عبرانی لفظ ہر اور مجدو کے ملاپ کا انگریزی ترجمہ ہے۔ ہر عبرانی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی مجدو کا پہاڑ۔ میک آف اٹ وٹ یو ول۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شام اور ترکی کی سرحد کے بالکل قریب دابق اور آماق کے علاقے ہیں۔ یہاں سے ابھی اتحادی قوتوں نے ترکی پہ حملے کی تیاری کی ہی تھی کہ سلطنت عثمانیہ نے معاہدہ مدروس کے تحت ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد نہ صرف استنبول پہ اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، بلکہ 1920 میں ہونے والے معاہدہ سیورے کے تحت برطانیہ، فرانس، یونان اور اٹلی کے مابین اناطولیہ کے بٹوارے کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک جنگ آزادی شروع ہو گئی، تو دوسری جانب یونان نے ازمیر کے علاقے سے ترکی پر حملہ کر دیا۔ ازمیر میں پہلے سے آباد زیادہ تعداد یونانیوں کی ہی تھی، اور اسی سبب یونان اسے اپنے ملک کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ یونان کے اس حملے کو بھی جلدی مختصراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔
جنگ عظیم اول کے آغاز سے پہلے ہی سے یونان کے اپنے اندر ایک رفٹ چل رہی تھی جو جنگ عظیم میں کس کا ساتھ دینا چاہیے سے بے حد بڑھ گئی۔ بادشاہ قسطنطین نیوٹرل رہنا چاہتے تھے، جبکہ وزیر اعظم وینیزیلوس اتحادیوں کا ساتھ دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ دونوں کے حمایتی پرتشدد ہو گئے اور بادشاہ کو معزول و ملک بدر ہونا پڑا۔ چنانچہ یونانی عوام میں یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ رہے تھے۔ تو جب یونان نے ترکی پہ حملہ کیا تو ایک جانب دراصل وہ ترکی میں آباد اپنے ہی نسلی ہم وطنوں کو اپنا حصہ بنانے کے لیے لڑ رہے تھے، اور دوسری جانب یونانی افواج اور عوام میں دو مخالف جتھے بن جانے کے باعث آپس میں بھی لڑ رہے تھے۔ تو یونان نے جب ازمیر کو فتح کر لیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے تو کمال اتاترک نے براہ راست فوج کی کمان سنبھال کر زبردست جنگ لڑی اور یونان کو دھکیلتے دھکیلتے شکست دے کر ازمیر کو بھی واپس فتح کر لیا، اور اکتوبر 1922 تک جنگ بندی کے معاہدے کے ذریعے استنبول بھی فتح ہو گیا۔ یہ تھی مختصر رودات جو تاریخ کے طلباء تو پہلے ہی جانتے ہیں، اگر آپ کو کچھ گمبھیر لگے تو بار بار روک کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب واپس چلیے روایت کی طرف۔ تو جناب جیسا کہ بتایا، دابق اور آماق کے جنرل علاقوں سے ہی رومی افواج نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ فیخرج الیہم جیش من المدینہ، جب وہ وہاں اتریں گے تو مدینے سے ایک لشکر نکلے گا، مدینے سے ایک لشکر نکلے گا، من خیار اہل الارض یومئذ، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگوں کو شامل ہوگا۔ اس کے بعد لڑنے کی نوبت تب آئی جب کمال اتاترک کی زیر قیادت مسلمانوں کا لشکر استنبول سے نکلا اور یونانی قیادت میں رومی افواج کے سامنے صف آرا ہو گیا۔ فیضا تصافو قالت الروم، جب وہ لشکر صف بستہ ہو جائیں گے، صف بند ہو جائیں گے، جیسے ایک دوسرے کے سامنے آ کے صفیں باندھ دی جاتی ہیں، تو رومی یا مسیحی کہیں گے خلو بیننا و بین الذین سبوا منا نقاتلہم، یعنی ہمارے ہاں سے جو قیدی پکڑ لیے گئے ہیں، جن لوگوں نے پکڑے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان تم حائل نہ ہو۔ اچھا، یعنی مدینے والوں کو کہیں گے، اس لشکر کو کہیں گے کہ تم اس میں حائل نہ ہونے کی کوشش کرو، ہم ان سے لڑیں گے۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ وہ اپنے قیدی چھڑانا چاہتے ہیں یا ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو خلو بیننا و بین الذین سبوا منا نقاتلہم، اس میں کچھ لفظ میں سبو اور سبو اس طرح کا کچھ اختلاف ہوا ہے، لیکن میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مدعا پر۔ اب اس لفظ سباؤ پر بڑی بحث ہے۔ اس کے جو مختلف تلفظ مختلف طرق میں آئے ہیں، ان سے یہ بھی ممکن ہے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ہم میں سے قیدی پکڑ لیے ہیں، اس لیے ہم ان سے لڑنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہہ رہے ہوں کہ ہم میں سے چونکہ یہ قیدی کے طور پہ پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے مل جانے دو اور بیچ سے ہٹ جاؤ۔ میں نے جیسا کہ اوپر بیان کیا، یونان نے ازمیر پہ اسی لیے حملہ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ اکثر یونانی ہی تھے، اور اسی لیے یہ علاقہ قدیم رومی سلطنت میں یونان کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ان کی فوج اور عوام دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو دونوں ہی باتوں کا امکان واقعاتی طور پہ بھی موجود ٹھہرا۔ فیقول المسلمون، مسلمان اس کے جواب میں رومیوں سے کہیں گے لا واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، بخدا اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے اور تمہارے درمیان حائل نہ ہو، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ؟ ٹھیک، ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے، ہم ان سے اپنا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو رومی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کے ہاں ہمارے قیدی ہیں، ہم ان سے اپنا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک، مسلمان انکار کر دیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فیقاتلونہم، اب ظاہر جنگ چھڑ جائے گی، یعنی جس وقت وہ انکار کر دیں گے تو پھر جنگ ہی رہ جائے گا ایک معاملہ، تو جنگ چھڑ جائے گی اور قتال کا بازار گرم ہو جائے گا۔ تو اتاترک کی فوج نے یہ کہہ کر پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی ہمارے ہم وطن ہیں، ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس قتال یا اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ایک تہائی لشکر، مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر شکست کھا جائے، اچھا، اور اس شکست کے نتیجے میں اللہ کبھی بھی ان پر شفقت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میں اس پر بھی ابھی اس وقت گفتگو نہیں کرتا کہ یہ کیا اصول ہے جس کا یہاں پہ اظہار کیا گیا ہے۔ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ایک تہائی شکست کھا جائیں گے، اللہ کبھی بھی ان پر شفقت نہیں فرمائے گا۔ وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، اور ایک تہائی جنگ میں کام آ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ افضل الشہداء عند اللہ،
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے شہید قرار پائیں گے. اچھا یعنی 1/3 شکست کھا جائیں گے, جی 1/3 شہید ہوں گے, قتل ہو جائیں گے, جنگ میں کام آ جائیں گے, کھیت رہیں گے. ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ افضل الشہداء عند اللہ, جس طرح پہلے ثلث کے بارے میں یہ تبصرہ کیا گیا تھا کہ لا یتوب اللہ علیہم ابدا, ویفتتح الثلث یعنی 1/3 شکست کھا کے پیچھے ہٹ گئے, فرار ہو گئے, 1/3 شہید ہو گئے, 1/3 فتح یاب ہو جائیں گے. اچھا یعنی رومیو پہ فتح یاب ہو جائیں گے. ویفتتح الثلث لا یفتنون ابدا, اس کے بعد کبھی ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی, کبھی اللہ کی گرفت نہیں ہوگی. یعنی تینوں لشکروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ, وہ بھی یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے. یہ فتح کہاں ہوگی؟ کہتے ہیں فیفتتحون قسطنطینیہ, اچھا یعنی رومیوں کے ساتھ مقابلہ تو دابق سے شروع ہوگا, لیکن فتح یاب ہوتے ہوئے یہ لشکر قسطنطینیہ کو فتح کر لے گا. یہ جنگ کم و بیش 3 سال چلتی رہی. یہ اسی کا ایک ادبی طور پہ بیان کردہ نقشہ ہے. پس اس جنگ میں آخر اتاترک کی فوج کو 1922 میں فتح نصیب ہوئی, جس کے بعد ترکی اور یونان کے مابین پاپولیشن ٹرانسفر کا معاہدہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں ایک طرف ترکی نے یونانیوں کو یونان بھجوا دیا اور یونان نے ترکی, تو دوسری جانب استنبول جس پر رومی قبضہ تھا بھی فتح ہو گیا. تو یہ تھے وہ کمپلیکیٹڈ حالات جن کی اس روایت میں تصویر کشی کی گئی ہے. فبینما ہم یکتسبون الغنائم, تو اس اثناء میں کہ فتح کے بعد لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے, قد علقوا سیوفہم بالزیتون, اور انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا رکھی ہوں گی. اس صاح فیہم الشیطان, یعنی یہ موقع ہوگا کہ شیطان کی آواز ان کے مابین ابھرے گی. یہ دونوں تعبیریں ہو سکتی ہیں, شیطان کی آواز ابھرے گی یعنی ایک آواز آئے گی, اور چونکہ آگے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آواز صحیح نہیں ہوگی تو اس لیے اسے شیطان سے تعبیر کر دیا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی خبر پھیلائے گا, اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے. اس صاح فیہم الشیطان, شیطان کی آواز ابھرے گی, وہ کیا کہے گا, ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم, کہ تم لوگ یہاں پہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہو, تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں دجال کا خروج ہو گیا ہے, مسیح دجال کا. ویسے تو تلوار اس نوعیت کی روایات میں محض ہتھیار کے لیے استعارہ ہوتی ہے, مگر شاید آپ جان کر محظوظ ہوں گے کہ بندوقوں کے ساتھ ساتھ تلواریں بھی اس وقت باقاعدہ ترک افواج کے جنگی سامان کا حصہ تھیں, جو ہر سپاہی اور آفیسر ضرور اٹھایا ہوتا تھا. خیر, اس فتح کے بعد ترک افواج کو عظیم مال غنیمت ملا, جس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اب یاد کیجئے کہ میں نے آپ کو فتح کی کیا تاریخ یاد کرائی تھی. جی, اکتوبر 1922. اور دجال یعنی کمیونزم بصورت سوویت یونین کب قائم ہوا؟ 30 دسمبر 1922, یعنی فتح کے 2 مہینے بعد. ہے نا کمال کی تصویر کشی؟ فیخرجون بذالک باطل, لوگ فوراً سب کام چھوڑ کے اپنے پیچھے اہل و عیال کی طرف بھاگیں گے, اور معلوم ہوگا کہ خبر صحیح نہیں تھی. روایت کا یہ حصہ بھی اوپر بیان کیے سباؤ کی طرح محدثین کے مابین کچھ محتمل الوجوہ رہا ہے. ذالک باطل کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہوگی, ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ دجال کا کچھ نہیں کیا جا سکے گا. میری رائے میں دوسری بات ہی سے ملتی جلتی کوئی بات ہوگی, کیونکہ اسی کی تائید واقعات سے بھی ہوتی ہے. فیضا جاؤ شام, جب وہ شام پہنچیں گے, یعنی مال غنیمت سمیٹنے کے بعد فتح قسطنطینیہ کے بعد وہ شام پہنچیں گے, خرجا, تو دجال کا خروج ہو جائے گا. اچھا, مسیح دجال کا خروج ہو جائے گا. فبینما ہم یریدون للقتال, تو اس اثناء میں کہ اب وہ دجال سے لڑنے کے لیے صفیں باندھ رہے ہوں گے, تیاری کر رہے ہوں گے. یہ تو معلوم ہے نا کہ دجال سے بھی ایک جنگ ہونی ہے. تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ معلوم ہو جائے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے, تو اب وہی لشکر جو قسطنطینیہ فتح کر کے شام پہنچا ہے, وہ تیاری کرنا شروع کر دے گا کہ اب دجال سے بھی ایک مارکہ ہونا ہے. وہ جو 1/3 بچے ہوئے ہیں, جو 1/3 بچے ہوئے ہیں, 1/3. فبینما ہم یریدون للقتال یصوون الصفوف, وہ صفیں باندھ رہے ہوں گے. اذ اقیمت الصلاۃ, نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. یعنی اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو یا وہ روانہ ہو, صفیں باندھ رہے ہوں گے کہ نماز کی اقامت کہی جائے گی. جیسے ہی نماز کی اقامت کہی جائے گی فینزل عیسی ابن مریم, تو عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو جائے گا. اس کے بعد کا یہ پورا حصہ چونکہ اور بھی متعدد احادیث میں آیا ہے, میں اسے تفصیل سے موضوع بنا چکا ہوں. یہ پھر جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ بطور مسیح اور سوویت یونین بحیثیت مسیح دجال کے درمیان دہائیوں جاری رہنے والی سرد جنگ کی تصویر کشی ہے, جس کا ذروۂ سنام افغان سوویت جنگ تھی, جس کے نتیجے میں سوویت یونین ختم اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے.
اب ذرا پھر سے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا اس روایت کی طرف مراجعت کیجئے پھر، اور یہ دیکھیے کہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوئی ہے؟ ایک ایک چیز کو دیکھیے۔ جی سب چیزیں ہو چکیں اور اسی طرح ہوئیں جیسے اس روایت میں بتائی گئی تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ جب یہ ہوگا تو رومی دابق یا آماک کے مقام پر آئیں گے، اور دابق اور آماک کہاں ہیں؟ یہ دو مقامات ہیں حلب کے قریب، شام کے شہر حلب کے قریب۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جی یہ واقعہ اتحادی فوج کے ذریعے سے جنگ عظیم اول میں ہو چکا۔ اچھا، پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس موقع کے اوپر مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا۔ ایسا کوئی لشکر نہ اس مدینہ سے نکلا، یا اگر آپ اس سے دمشق بھی مراد لے لیں تو وہاں سے بھی نہیں نکلا۔ جی اس مدینہ سے مراد قسطنطنیہ یعنی استنبول تھی، کیونکہ روایت اسی کے متعلق ہے اور اس کا تذکرہ بھی آگے روایت میں آ رہا ہے، تو یہ واقعہ بھی بالکل ایسے ہی پورا ہو گیا۔ یہ جنگ ہوگی جس میں قیدیوں کا مطالبہ کیا جائے گا اور مسلمانوں سے تقاضا کیا جائے گا، اس طرح کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اتا ترک کی فوج سے اتحادی افواج خصوصاً یونان نے ممکن ہے باقاعدہ قیدیوں کا بھی کوئی مطالبہ کیا ہو، مگر بظاہر یہ بات ان یونانیوں کے متعلق تھی جو ازمیر میں آباد تھے اور جنہیں یونان اپنا حصہ بنانا چاہتا تھا اور مسلمانوں کو بیچ سے ہٹ جانے کے لیے کہتا تھا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ ایک ثلث شکست کھا جائے گا، ایک ثلث مقتول ہوگا، وہ بہترین شہداء ہوں گے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں۔ جی اس طرح کے سب واقعات اس مارکے میں پیش آئے۔ شروع میں مسلمانوں کو کافی شکستیں ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ ازمیر بھی فتح ہو گیا۔ اس کم و بیش 3 سالہ عرصے میں پیش آنے والے ان سب واقعات کو اس خوبصورت انداز میں سمیٹ کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لشکر نے جا کر اس کے 1/3 نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کی داستان ہر آدمی جو تاریخ سے واقف ہے اس کو معلوم ہے، یعنی محمد فاتح نے کیسے کیا تھا، کیسے خشکی پر جہاز چلائے گئے تھے، کس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا، یہ عثمانیوں نے فتح کیا۔ ان میں سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہی وہ بڑی غلطی ہے جو اس ویڈیو میں مسلسل ہوئی ہے، کیونکہ قسطنطنیہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ فتح ہوا ہے۔ اس روایت میں چونکہ اصل ہدف خروج دجال اور نزول مسیح کے ٹائم فریم کو متعین کرنا تھا، اس لیے اس فتح کا ذکر کیا گیا ہے جو ان سے متصل تھی۔ تاریخ کے طلباء کے لیے یہ دونوں ہی فتوحات معلوم و معروف ہیں، بلکہ روایت پہ بھی ذرا دقت نظر سے غور کرنے پہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان پہلے سے یہاں موجود ہوں گے، تبھی تو حملہ آوروں اور جن پر حملہ کیا جا رہا ہے کے درمیان حائل ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ اس موقع کے اوپر لوگ اپنی تلواریں لٹکا کے مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے، آواز آئے گی، کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ ظاہر ہے ایک واضح علامتی بات ہے۔ شیطان با آواز انسان ہی بات کرتا ہے، جیسے مثلا جنگ بدر کے حوالے سے سورۃ الانفال میں مذکور ہے۔ تو یہ سوویت یونین کے قیام کے اعلان کی آواز تھی جو دنیا بھر میں گونجی۔ ترکی میں بھی اس کی بازگشت سنائی دینا کیوں کر بعید از قیاس ہو سکتا ہے۔ وہ لشکر شام واپس جائے گا، جب واپس جائے گا تو وہاں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 600 سال ہو گئے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ 600 سال نہیں ہوئے، کم و بیش 100 سال ہوئے ہیں، جس دوران دجال کا خروج ہو کر وہ کیفر کردار کو بھی پہنچ چکا ہے۔ یہاں شام کے مقام سے دھوکہ نہ کھائیے۔ اس طرح کے مقامات اپنی تاریخی حیثیت کی وجہ سے پیشن گوئیوں میں علامتی طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ نزول مسیح ہو جائے گا اس کے بعد، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ میرے دوسرے ویڈیوز میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جہاد کا یہ جذبہ ترکوں سے پھر افغانوں میں منتقل ہو گیا اور یہ آخری مارکہ وہاں پیش آیا۔ امریکہ افغان جنگ میں اسی طرح مسیح بن کر نازل ہوا جیسے یہاں بیان ہوا ہے۔ دجال کو وہ اپنے حربے سے یا اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے اور اس کا خون دکھائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی سر تا سر اسلوب بیان سے ہی فتح و شکست کا ایک علامتی اظہار ہے، یعنی فتح اتنی عیاں اور کلی ہوگی کہ گویا دشمن کا خون باقاعدہ خود اپنے نیزے پہ دکھایا جائے، اور یہی ہوا۔ امریکہ کی فتح اور سوویت یونین کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ایک عالمی واقعے کی حیثیت سے پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا۔ یعنی اس روایت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی۔ جی جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس روایت میں بیان کردہ سب کی سب چیزیں بالکل اسی ندرت کے ساتھ پوری ہو گئیں۔ تو دیکھا آپ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تفصیلی تصویر کشی کی ہے مارکہ دجال کے بارے میں، جو احادیث کے ضمنی میڈیم کے باوجود کس قدر فیڈیلٹی سے ہم تک پہنچی اور پوری بھی ہو گئی۔ اگرچہ دجال کا ذکر پچھلی امتوں کے پاس بھی تھا،
پر وہ اس تفصیل کے ساتھ نہ تھا کہ وہ حالات کے متعلق کوئی رائے قائم کر سکتے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمارا کام تھا اور ہے کہ دنیا کو بتاتے کہ یہ باتیں کس قدر سچ تھیں، اور اسی کے ذریعے ہمیں اسلام کی صداقت ثابت کرنے کا ایک مزید پہلو بھی مل جاتا۔ دیکھیں، میں یہ بات اپنے ویڈیوز میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ پیشن گوئیاں میری دلچسپی کا کوئی خاص موضوع نہیں۔ میری دلچسپی کے اصل موضوعات قرآن، دین اور شریعت ہے۔ اس میدان میں مجھے صرف اس لیے اترنا پڑ رہا ہے کیونکہ پوری امت میں سے کوئی دجال و مسیح کو نہیں سمجھ پا رہا، اور بہتیرے پرتشدد گروہ آئے دن ان کی آمد کے لیے زمین تیار کرنے کی تگ و دو میں مسلمانوں کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ان تعویلات کو عام کیجیے اور لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کیجیے تاکہ وی کین آل کم آؤٹ آف دس میڈنس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ضمن کے کسی اور ویڈیو کا رسپانس بنایا جائے تو مجھے کمنٹس یا پیٹریون پہ ضرور بتائیے۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔